وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں خاصا خشک مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بھی بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کی دوسری طرف کوئی اس کے جاننے والوں میں سے ہی نہ نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برتتا تھا۔ اچھا تو جناب کہ لالا جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں امریہ بتا رہے ہیں۔ رمشا کا انداز ناقابل فہم قسم کا تھا۔ بظاہر وہ بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سے ٹھٹکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جو ہماری نظر میں اور دل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم ہر خبر رکھنا جانتی ہیں۔ یاد رہے ہماری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کا انداز صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو اناس، جرار، مونسا، مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنی ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، بلکہ لالا کی جان تم میں ہی ہے۔ میں تو یہ تک جانتی ہوں کہ اور بھی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ وہ خاصی فراغ دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا۔ عبد چڑ کر بولا۔ تو اب تک کیا کر رہے تھے؟ وہ اسے اور بھی چڑھانے لگی۔ بکواس کر رہا تھا۔ بہت اچھی بکواس کرتے ہو۔ دھیمے سے لہجے میں بلا کی کھنک تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکال رہی تھی، اس لیے اب ایک دم چپ سا ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے یہ دل اور محبت کے قصے اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، سوائے یہی کام کرنے دیجیے۔ فضول کام اس کے ذمے مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ وہ گویا اب کھلکھلا اٹھی تھی۔ اب اس کی ہنسی کی جلتا رنگ سن کر چپ ہو گیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، اب بنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، وہ صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کرے گا۔ تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت ہوگی کیا؟ اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی تھی۔ اگر فون ایسے ہی منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی۔ اگر وہ فون سننے نہ جاتا تو بھی سب کی نظروں میں آ جاتا۔ نہیں، ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کیے بغیر پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، میں ابھی کچھ مصروف ہوں اپنے گویا دان پیسے۔ عبد، اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ تم مجھ سے بات کرو گے؟ ہو نا، نہیں کروں گا۔ اب میں سلگتے ہوئے فون آف کر دیا۔ اس کی کنپٹیاں تک سلگ رہی تھیں اور وہ خود سے عہد کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ مگر اس کے یہ عہد خود بخود بودے ثابت ہونے لگتے تھے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تل ملاتے ہوئے اس کی فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دینے لگتا تھا۔ سر، آپ کا فون ہے، اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔
وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتی تھی۔ نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔